अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 109 का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, जाके जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। दम किए प्लाव का ढक्कन उठाते भाप पड़ने से इसका हाथ बुरी तरह जल गया था। सिसकते हुए इसने ढक्कन शेल्फ पर पटक दिया। पास खड़ी सैलड काटते फरिश्ते हड़बड़ाकर रह गई थी। एक निगाह सरमिश के गुलाबी होते चेहरे पर डाली। कल से वो यूं ही जल रही थी। पुलाव तैयार है तो ट्रे में डाल लो। खान 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। फरिश्ते के सलाद काटने में तेजी आई थी। हैदर खान खाने के मामले में काफ़ी डिसिप्लिन था। जरमिश ने पुलाव डिश आउट किया। नमक ठीक है ना? फरिश्ते सरसरी सा पूछते गाजर के हलवे पर बादामों से गार्निश करने लगी। जी मैंने डाला तो था, वो गायब दिमागी से कहते लब दांतों तले दबा गई। नमक तो शायद इसने डाला ही नहीं था। जरमिश पुलाव चखते हुए गहरा सांस लेकर रह गई। पुलाव फीका और बदमजा था। नमक नहीं डाला भाभी? वो रुहासी हुई थी। क्या? फरिश्ते धक से रह गई थी। पुलाव के अलावा डिनर में कुछ और नहीं बनाया था। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो पहले बता देती जरमिश, मैं खुद बना देती। अब मैं खान को क्या कहूँगी? तुम्हें पता है वो खाने के मामले में कैसे हैं। फरिश्ते के सख्त लहजे पर वो अब अपने लब काटते इसका हश्र बिगाड़ चुकी थी। मैं लाला को बता दूंगी मुझसे पुलाव खराब हुआ, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। लहजे में अपने भाई के लिए गुरूर था। मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम्हें कुछ कहेंगे, मगर वो बिना कुछ कहे भूखा सो जाएगा। उन्होंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। तुमने इतनी लापरवाही करनी थी तो पहले बता देती। फरिश्ते की डांट पर वो चावल वापस पतीले में उलटते हुए इस पर नमक छिड़कते दोबारा से दम लगा गई थी। जैसा भी पुलाव बना है लाला खा लेंगे। मेरे हाथ का खाना जैसा भी हो लाला खामोशी से खा लेते हैं। आप फिक्र मत करें, मेरे लाला हैं वो, मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। वो रुखाई से बोली थी। लहजे में अकड़पन और बदतमीजी थी। सिर्फ तुम्हारे लाला नहीं, मेरे लाला भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मगर इस गुरूर में मैंने कभी अपनी भाभी से यूं बदतमीजी नहीं की। अगर तुम्हारे लाला तुम्हें मोहब्बत के साथ थोड़ी तमीज़ भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। फरिश्ते मजीद सहन नहीं कर सकी थी। कल से कितनी मर्तबा जराब दराब को डांट चुकी थी। वो हिचकियों में गला फाड़ फाड़ कर रोते रहते। ये क्या हो रहा है? हैदर खान के बुलंद आवाज पर दोनों ने सहमते हुए से देखा। वो स्याह शलवार कमीज पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा था। लाला, मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। जरमिश की आवाज़ फरा गई थी। लहजा यूं ही न भीगा था, कमबख्त वो शिद्दत से याद आ रहा था, जिसकी वजह से कल से वो सारी दुनिया से नाराज नजर आती थी। कल से वापस जो आ गया था, राब्ते मुंतके थे। आशिक के बेरुखी पर माशूक ने तड़पना ही था। तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं अपनी भाभी से यूं बहस करो। आइंदा मैं तुम्हें फरिश्ते से यूं उलझता न देखूं। हैदर खान की डांट पर निगाहें बेयकीन हो गई थी। वही सिर्फ न रूठा था, ऐसा लगता था पूरा जमाना इससे रूठ गया हो। सॉरी लाला, वो भीगी आवाज में कहते हैदर के अकब से निकलते भागते हुए जीनों की तरफ बढ़ गई थी। हर सीने पर कदम रखते आर्यान खानजादा को कत्ल करने की ख्वाहिश बढ़ती गई। दिल खून के आंसू रोता रहा। इस सब की वजह सिर्फ वो दुश्मन जान था। हैदर खान अब फरिश्ते की तरफ मुकम्मल तौर पर मतवज्जो था। जीने चढ़ते इसे अपनी बहन के रोने की आवाज़ बखूबी सुन सकता था, इसलिए उसे आंखों में फिक्रमंदी बढ़ती गई। अगर इसने कह दिया था मेरा लाला मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, क्या ज़रूरत थी अपनी भाई के मोहब्बत की मिसाल देने की? बहन की मोहब्बत ने बुरी तरह हमला किया था। बीवी की मोहब्बत अब दूर जा सोई थी। मर्दों बेचारे के बखेड़े। बिजनेस संभल जाता था, घर नहीं संभलते थे। अब बीवी से भीगी शिकवा की ना निगाहों से देख रही थी, जैसे वो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ चुका हो। काश मैं ये कह सकती मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। कल मेरा लाला आ रहा है मुझे लेने। अगले 6 महीने में लाला के पास ही रहूंगी। वो भीगी आवाज में कहते इसके अकब से गुजरती चली गई। वो हैरान परेशान खड़ा था। धमकी बहुत जानदार थी, इसलिए अब दिल बीवी की तरफ झुक गया था। बीवी को पहले मनाए या बहन को, वो फैसला न कर पा रहा था। झुंझलाते हुए अपने कदमों का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ा। बीवी की मोहब्बत अब पूरी तरह जाग गई थी। बहन अभी मासूम थी। आह, वो सर्द सांस खींच कर रह गया था। कभी ये फिक्रा वो अपनी बीवी के लिए सोचता था। अब तो मासूमियत से दूर दूर तक इसका ताल्लुक न था।
وہ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا میز پر لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر رہا تھا۔ سیاہ سینڈو اور بلو جینز میں ملبوس سبز آنکھیں سرد اور مشتعل تھیں۔ وہ کچھ دیر ہی لیپ ٹاپ پر کام کر سکا تھا۔ اس کی یادوں سے فرار کہاں ممکن تھا؟ موبائل اٹھا اس کا نمبر ڈائل کیا۔ سبز آنکھوں مزید مشتعل ہوئی تھیں۔ 2 مہینے پہلے کا بلاک ہوا وہ ابھی تک ان بلاک نہ ہوا تھا۔ وہ موبائل میز پر پٹکتے ہوئے جنگل کے طرف کھلتے سلائیڈنگ ڈور کی طرف بڑھا تھا۔ باہر قدم رکھتے وہ بھیگنے لگا، سب کچھ ویسا تھا، بس سکون رخصت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ سرد ہوائیں اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بارش اسے بھگو رہی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل ان سبز آنکھوں والے مرد کے لیے آہیں بھر رہا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ ہواؤں میں رچی خوشبو یہی کہتی تھی۔ وہ بے چین ہونے لگی، بالکل مرجھایا ہوا پھول۔ کل سے وہ اپنی سیکیورٹی واپس منگوا چکا تھا۔ حویلی کے گرد کھڑے اس کے آدمی اب وہاں نہیں تھے، یعنی وہ اب یہی تھا۔ اس کے ہوتے زرمش حاکم خان کو کی سیکیورٹی کی ضرورت نہ تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ بلاک تھا، مگر ایک نمبر ہی تو اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اسے ان بلاک کرتے کرتے رک گئی۔ وہ بلاکڈ ہی اچھا تھا۔ دل جلنے لگا۔ معشوق کی بے تنائی سے وہ تڑپ ہی رہی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہ کرنے والی تھی۔ بارش میں بھیگتا مرد مسکرا رہا تھا۔ ان ہواؤں میں جادو تھا جس میں وہ سانس لیتی تھی۔ اس کا معشوق بڑا ہی بے رحم تھا۔ سینے میں خنجر اتار کر بھی خوش نہ ہوتا تھا۔ دینا مجھ کو آوازیں یا سن میری فریادیں، گھیرے ہیں مجھ کو یادیں بن تیرے، تجھے ہی بس پانا چاہوں، خود کو میں کھونا چاہوں۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے 2 مہینے پہلے کا منظر یاد کر رہا تھا۔ آنکھوں کے پردوں پر ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی دھندلی پڑنے لگی۔ منظر اب پوری طرح روشن تھا۔ 2 مہینے پہلے وہ اپنے بیڈ پر پرسکون سے سو رہی تھی، سفید سلکی نائٹی پہنے ہوئے، تکیے کو اپنی باہوں میں لپیٹے ہوئے۔ اس کی نیندیں چرا کر وہ بالکل سکون میں تھی۔ وہ سکون کے سین کو بھی ترس رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سرخ گلاب رکھتے اس پر جھک گیا تھا۔ سفید سلکی نائٹی پر سے ہی وہ اسے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے لب سلک کی نائٹی پہنے ہوئے اس سنگ مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر نرمی سے پھسلنے لگے۔ وہ بے خود ہونے لگا۔ دل و دماغ پر اس قیامت خیز بدن کی خماری کا نشہ چڑھنے لگا۔ اس کے دل کے مقام پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے وہ خمار زدہ ہوا تھا۔ وجود کے انجر پنجر ہلا کر رکھ دیتی تھی یہ معصوم حسینہ۔ وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا اور تباہیاں چھپی تھی۔ ابھی وہ برباد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیٹ کو نرمی سے لبوں سے چھو رہا تھا۔ وہ گہری نیند سوتی رہی۔ وہ متھم سا ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے پیٹ پر رکھ گیا تھا۔ نوٹنکی، 1 نمبر کی جھوٹی مسز خان۔ اس کی بیوی جھوٹی تھی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مانتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے لفظ یاد آنے لگے، آریان مجھے اب نیند نہیں آتی۔ وہ ہنس رہا تھا ویونس کے مردوں کے سے شرٹ باندھ کر سونے پر۔ اس کی انگارہ لمب سے بھی جاگ نہ رہی تھی۔ وہ اس وقت بارود کا گولا بنا ہوا تھا، مگر وہ تھی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کی جگہ ہوتا تو لمحوں میں جاگ جاتا۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو وہ کتنے فٹ پر سونگھ لیتا تھا۔ آریان خانزادہ نیچے کی طرف بڑھتا رہا۔ لب آہستگی سے اس کی پنڈلیوں پر سرکنے لگے۔ کمرے کی نیلگو روشنی میں وہ یہ نرم و ملائم پنڈلیاں دیکھنے کے لیے بے-تاب ہوا۔ اب وہ 2 انگلیوں سے اس کی نائٹی پنڈلیوں سے اوپر سرکا رہا تھا۔ جاگ جاتی تو مشکل ہو جاتا۔ اس کی مرضی کے بغیر اب کہاں اسے چھوتا تھا۔ دیکھتا تھا، نرم ہوا تو مقابل کے لیے سخت ہو گیا تھا۔ سرد آہیں ہی آہیں، نرم و ملائم گوری پنلیاں دیکھتے دل میں پنپتے جواں جذبے سلگنے لگے۔ وہ اپنی پیشانی اس کی پنلی پر رکھ گیا۔ آگ سی جسم سے نکلنے لگی تھی۔ سرد آہیں بھرتے وہ اس کی پنلی چومنے لگا۔ اب وہ نرمی سے اس کے پاؤں کو چوم رہا تھا۔ مائی لائر کوئی، وہ اس کے چومتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک دم وہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ مائی سائلنٹ فائر، وہ گہرے سانس لیتا اپنی پیشانی اس کی بلی بٹن پر رکھ گیا تھا۔ مائی ویکنس، اب وہ دھیرے دھیرے اس کی نشیب و فراز کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ مائی ایڈکشن، وہ اس کے سفید گردن کو جا بجا چوم رہا تھا۔ لبوں پر وہ آتے مسکرایا گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ مائی تھرسٹ، وہ اس کی گلابی لبوں پر رکھ گیا تھا۔ مائی انڈوئنگ، وہ اس کے گال کو چومتا رہا۔ یہاں آ کر وہ ہار گیا تھا۔ یہاں وہ رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کی گلابی گال پر وہ بے رحمی سے دانت گاڑ گیا تھا۔ زرمش کے لبوں سے نکلتی فلک شگاف چیخ پر وہ اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اوپر جھکے بلڈ تھرس بیس کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مائی ٹربل، وہ ہنستے ہوئے متھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ نیند سے جاگتے وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ رہی تھی۔ وہ کب آیا اور کیسے؟ وہ اسے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا آدھا وزن ڈالے، اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
زرمش کی سانسیں تیز ہونے لگیں، مقابل کے جسم سے اٹھتی خوشبو اس کے حواس بھاری کرنے لگی، آدھے بوجھ سے ہی سانسیں اٹکنے لگی تھی، ہاتھ ہٹانے لگا، کوئی چیخ کوئی شور نہیں، ورنہ سہاگ رات سے پہلے سہاگ رات منا لوں گا، دھمکی آمیز لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھولتی سانسوں سے تہیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاکی کھیلنے آیا ہوں، وہ کہتے مسکرایا، سکون ڈھیر سارا سکون دل میں اعتراف کیا۔ مجھے تو رشتہ داریاں نبھانے کو کہا تھا، مجھے کبھی منانے نہیں آؤ گی، یہی کہا تھا نا؟ زرمش نے روٹے لہجے میں کہتے اپنی ناراضگی جتائی۔ میں نے کہا میں ہی منانے آ چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اعتراف کرتا ہوں تمہیں ناراض کر کے مجھے نیند نہیں آتی، میں اعتراف کرتا ہوں میرا سکون صرف یہی ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا، زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں مغروریت سے مسکرائی تھیں، وہ اسے جب ملتا مغرور کر دیتا، اسے خود سے پیچھے کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ بھی اس کے سامنے آن بیٹھا، چہرے پر بیچار کی تاریخ کیے نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی تھی۔ ڈرامے بازیاں کرتا ہے، جانتا ہے ایسا کرتا بہت اچھا لگتا ہے، سکون ڈھیر سارا سکون، خوشی ایسی خوشی پورے جہاں میں کہیں نہیں۔ آجزی سے کہتے اس کے گھٹنے پر ہاتھ جما لیا تھا، وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، دل تو اس کے یہاں ہونے سے ہی مان گیا تھا، اب صرف ایک بیوی ناراض تھی، ہاتھ جوڑ کر جب تک معافی نہ مانگ لیتا وہ معاف نہیں کرنے والی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو یا مجھے لگتی ہو، وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ زرمش کا دل بری طرح دھڑکا تھا، وہ اس کے گال سرخ ہوتے دیکھتے مسکرایا تھا، تعریف بس تعریف۔ بیوی کو منانے کے 100 طریقے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہ لائن اس نے ازبر کر لی تھی، جس نے بھی لکھی تھی صحیح لکھی تھی، دل میں اعتراف کیا، یہ اعتراف تھا یا الجھن، وہ سمجھ نہ سکی، مشکوک نگاہوں سے بلا کی معصومیت طاری کی یہ مرد کو دیکھا۔ تم بے حد خوبصورت ہو، صدیوں تمہیں ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھ سکتا ہوں، یہ لائن بہت اچھے سے یاد کی تھی، وہ بھول سکتا ہی نہیں تھا۔ تم میری ہو صرف میری، مجھے یقین نہیں آتا، وہ جذب سے کہہ رہا تھا، یہ لائن اس کی اپنی تھی، دل سے کہی تھی، یقین واقعی میں نہیں آتا تھا، قسمت اس پر کب کیسے مہربان ہو گئی، دل آج بھی بے یقینی سہتا تھا۔ وہ سرخ گلاب ہوتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، ہیزل گرے آنکھیں ہنوز خفا تھی، وہ بنتی ہے وہ جانتا تھا، وہ اس کی اداؤں پر دل میں ہنستا تھا۔ وہ اپنے حسین نقوش بگاڑتے منہ پھیر گئی تھی، آریان خانزادہ کا دل کیا تھا وہ اونچے اونچے کہہ کے لگائے، ناراض بھی کمال ہوتی تھی، دل کرتا تھا ہمیشہ یوں ہی ناراض رہے، کب تک ناراض رہو گی؟ ذرا سا جھکتے گمبھیر سرگوشی کی، گھنیری پلکیں لرزنے لگی، وہ محفوظ ہوا تھا تا قیامت، ایک ادا سے اسے دیکھتے کہا اف، وہ دل پر ہاتھ رکھتے کر رہا، یہ آنکھیں سیدھا دل پر وار کر گئی تھی، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے بیوی کو منانے کے سارے جملے وہ بھول گیا تھا، سب آنکھیں وہ کہہ گئی جو زبان نہ کہہ سکی تھی، وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے پگھلنے لگی تھی، دیوانوں کی طرح تو دیکھ رہا تھا، وہ سرد آہ بھرتا اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا گیا تھا، میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، تم میرا غرور، تم میری جنت، تم میرا سکون، تم پاس ہو تو نیند مجھ پر مہربان، تم میرے قریب ہو تو یہ دنیا میری ہو جاتی ہے، تم پاس رہو تو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے، کیونکہ جینے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے، وہ اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکائے ہر لفظ دل کی گہرائی سے کہہ رہا تھا۔ زرمش حاکم خان کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا، سحر پڑھ کر پھونک دیتا تھا، وہ سحر زدہ ہو جاتی تھی، اب وہ ہر وہ لمحہ میرے لیے خدا کی طرف سے عنایت ہوتا ہے جس میں تم میرے ساتھ ہوتی ہو، مرنے لگتا ہوں جب تم ناراض ہوتی ہو، جان نکال کر رکھ دیتی ہو، میری انائیں تمہارے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں، تمہیں منانے کے لیے جان دینی پڑے تو دے دوں گا، تمہارے قدموں سے لپٹنا پڑے تو لپٹ جاؤں گا۔ سبز آنکھیں ہیزل گرے آنکھوں میں گڑ گئیں، زرمش کی آنکھیں بہنے لگی، وہ نفرت بن کر آیا تو محبت بن گیا، ٹھہر گیا تو عنایت بن گیا، مل گیا تو نصیب بن گیا، خوبصورت نصیب۔ وہ اپنی شرٹ کی جیب سے کچھ نکال رہا تھا، زرمش بھیگا سا ہنس پڑی تھی، جھکتے ہوئے وہ اس کے پاؤں میں سونے کی پال پہنا رہا تھا۔ بہت جلد تم میرا دیوالیہ نکال دو گے، پائل پہناتے ہوئے اظہار افسوس کیا تھا، اس باریک سی پائل پر اس کے 2 لاکھ روپے لگ گئے تھے، نہ لاتے میں نے تو نہیں کہا تھا، ناراضگی سے کہا، بات بات پر ناراض ہونا اب حق بنتا تھا، میری مام کی جائیداد ہے مسز خان، جس سے اب تک فائدہ اٹھا رہا ہوں، شرم آتی ہے اب تو مجھے، میری تنخواہ سے پیٹ ہی بھر جائے کافی ہے، میری حویلی آپ پہلے ہی ہتھیا چکی ہیں۔ زرمش کے قریب ہوتے اسے خاص طور پر جتایا، زرمش اس کی اتنی غربت پر اسے افسوس کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، اگر تم اتنے ہی غریب ہیں تو پھر میں سوچ لیتی ہوں لالا نے میرے لیے اپنے سرکل میں کافی رشتے دیکھے تھے، جتنی ہوا جتنی ہو اتنی رہو،
میری غیرت کے جنازے مت نکالو، سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ زرمش مسکراہٹ دبائے منہ پر پھیر گئی تھی ہاتھ۔ آریان خانزادہ کا چہرہ دیکھتے ہنسی روکنا مشکل تھا، اتنا سرخ کے علامان۔ یہ مرد پوری طرح جل رہا تھا، اچھا خاصا رومانٹک موڈ تھا، سارے موڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی۔ آتش فشاں دہک رہا تھا میرے اندر۔ تکیے پر سر رکھتے ہوئے وہ لب کھینچے ہوئے تھا، زرمش مسکراہٹ دبائے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اب اتنی بھی کم سیلری نہیں ہے میری۔ وہ سر کے نیچے ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے لیے کہہ کر روکنا مشکل ہوا۔ یہ جو لاکھوں روپے کی بنا کچھ سوچے شاپنگ کرتی رہی ہو، وہ میری ہی سیونگ ہے۔ جھلاتے ہوئے بتایا گیا۔ حیدر خان کا گلا دبانے کو دل کیا تھا۔ اس کا سالہ ہمیشہ اس کی ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں سب سے اونچا رہنے والا تھا۔ سیونگ؟ زرمش نے خود پر معصومیت طاری کرتے اس کی طرف دیکھا، صاف صاف اس کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ ہاں سیونگ، ظاہر ہے میں خرچ نہیں کروں گا تو وہ سیو ہی ہوں گے۔ زرمش کی طرف کھاتی نگاہوں پر وہ مزید جھلایا تھا۔ اس کی بیوی تو اسے بے حد غریب سمجھ رہی تھی، اب ایسا بھی نہیں تھا۔ اوہ، زرمش نے مسکراہٹ دبائے سر ہلایا۔ بچائیں اس لیے خرچ نہیں کرتے نا؟ زرمش کی معصومیت سے کہی بات پر آریان خانزادہ کی رنگت مزید سرخ ہو گئی۔ ہنسی روکنے کے چکر میں اب زرمش بے حال ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں پڑتی، دانت پیستے کہا۔ زرمش اب کی بار اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی تھی۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہنستی چلی گئی۔ تمہاری ہنسی سے ضرور مسمرائز ہوتا اگر یوں مجھے تم ٹریگر نہ کر چکی ہوتی۔ وہ مشتعل لہجے میں غرایا تھا۔ وہ ہنستی چلی گئی، ہیزل گرے آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اف، غیرت ہی غیرت، جلن ہی جلن، آگ لگا چکی ہو تم مجھے۔ سر تکیے پر پٹکتے وہ بے چین تھا۔ اوہ آریان، تم کچھ عجیب ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ مسمرائز ہوا، وہ ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ یہاں وہ بے بس ہو گیا تھا، کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ اس کی مضبوط پناہوں میں قید ہوئی۔ ہنسی کو بریک لگا تھا، شرم و حیا سے سرخ گلاب ہو گئی تھی۔ وہ بے شرمی سے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے تھا۔ اب کہاں کی ہنسی، کہاں کا طنز۔ وہ تو اب اس کی دیو کی قید میں حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ نہ ہاتھ کنٹرول میں تھے، نہ نگاہوں کی بے باکیاں۔ وہ نگاہیں نہ اٹھا سکی تھی، شرم و حیا سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ زرمش اس میں مزید سمٹنے لگی، حد سے زیادہ بے شرم تھا۔ ایک ایک سرگوشی جان لیوا، ایک ایک انداز بے باک، میٹھی میٹھی جان لیوا سرگوشیاں زرمش کے سماعتوں میں اترنے لگی۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، پلیز روکنا مت، بیچارگی سے کہتے رخ پلٹ گیا۔ وہ زرمش پر جھکا، اس کی آنکھوں میں منت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی رنگت سرخ تھی، سانسیں دہکنے لگی تھیں۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، دھک دھک کرتے دل سے کہا۔ وہ رکنے والا نہ تھا، اس کا ہر انداز کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ مزید مجھے خود سے دور رکھو گی تو تمہاری سیج نہیں سجے گی، میری قبر بنے گی، گہری ہوتی سانسوں سے کہتے اسے شدت سے لپٹا تھا۔ آریان نہیں نا، دور ہٹو، وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ دل جب سے خوف سے دھڑکا تھا، وہ اسے بھی شدت پسند ہو رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خوف سے سہمی تھی۔ مت کرو میری جان، بات ایک ہفتے کی نہیں، اب مہینوں پر آن ٹھہری ہے۔ میں اچھی یادیں لے کر ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میری یہ رات حسین بنا دو، پھر پتہ نہیں کب ملن ہو۔ ویسے دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ زرمش اس کی بات پر پتھر کی ہو گئی تھی، سانسیں جیسے رک گئی تھی، دل ٹھہر گیا تھا۔ وہ ملن کی گھڑیوں میں جدائی کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اس کی گردن جا بجا جامنی کرتے بے حد شدت پسند ہو رہا تھا۔ وہ رحم نہیں کھائے گا ابھی سے اسے اس کے چھونے کے انداز سے ظاہر تھا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی نائٹی میں الجھا گیا تھا، وہ مجسم بنی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے؟ زرمش کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اس کا گاؤن اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ اوپر کو ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی، باقی پردے نہ اتر جائیں اسے روکا گیا تھا۔ آریان کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی، آنکھیں سرخ مخمور، اب وہ نہ رک سکتا تھا۔ بات ہفتے پر نہیں مہینوں پر آن ٹھہری ہے، پتہ نہیں پھر کب ملن ہو۔ تم اچھی یادیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ وہ ٹہر ٹہر کر بولتے سوال کر رہی تھی، آنکھیں گلابی تھی۔ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے، گمبھیر بھاری آواز میں کہتے وہ اس پر جھکا۔ وہ اسے پوری قوت سے پیچھے کو دھکیل گئی تھی۔ نشے خماری میں بہکا مرد ذرا سے دھکیلنے پر پیچھے کو کر گیا تھا۔ خمار سر کو نہ چڑھا ہوتا تو وہ تا قیامت اسے خود سے دور نہ دھکیل سکتی تھی۔ اسے خود سے دور کرنا آسان نہ تھا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے تکیے پر سر رکھتے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرا تکیہ وہ اپنے چہرے پر رکھ دیا تھا، جان سے نکلی تھی۔ غم و غصہ اشتعال وہ دبانے لگا تھا۔
یہ غصہ اشتعال نہ دبتا تو وہ کسی کی جان بھی لے سکتا تھا، اور وہ جان اس نازک حسینہ کی ہی لینا چاہتا تھا۔ شریفوں کے لیے یہ دنیا نہ تھی۔ وہ اپنا گاؤن پہنتے اپنی ڈوریاں باندھ رہی تھی، آنکھیں گلابی اور نم تھی، بدن ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اس کے سر پر کھڑے پوچھ رہی تھی۔ وہ چہرے پر تکیا رکھے رہا تھا۔ بات جان سے زیادہ پیاری بیوی پر بن آئی تھی۔ اس وقت حیدر خان اور ازلان سکندر سامنے ہوتے تو وہ پنچنگ بیگ کی طرح انہیں توڑتا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی، گلا بیٹھ رہا تھا، آنکھیں شدت سے گلابی تھی۔ وہ خاموشی سے یوں ہی پڑا رہا، چہرے سے تکیے نہ ہٹایا تھا، خیالوں ہی خیالوں میں حیدر خان کو پیٹتا رہا۔ زرمش کے جھکتے ہوئے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا اور وہ اونھے منہ ہوتے تکیہ اپنے سر پر رکھ گیا تھا۔ اس وقت وہ کم سے کم اپنی بیوی کی سریلی آواز نہیں سن سکتا تھا، نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے جوان مانوں کا قتل کیا تھا۔ حسین چہرہ اب زہر لگ رہا تھا۔ آریان اس کی بھیگی آواز پر وہ یوں ہی پڑا رہا۔ جان اس کی نکالی تھی، رو اب خود رہی تھی۔ پڑے رہو، میں جا رہی ہوں۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ سیدھے ہوتے اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ سو نہیں، ہزار طریقے آتے ہیں تمہیں میری جان نکالنے کے۔ آریان کے سرخ آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ جواباً اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ گزرتی ساعتیں برف ہونے لگی، ہیزل گرے آنکھوں کی نمی بڑھتی رہی۔ ایسے روگی تو کیسے جاؤں گا میں؟ اسے اپنے قریب کیا، مگر اس بار اپنے ساتھ لپٹانے کی غلطی ہرگز نہ تھی۔ وہ بھی اس کے قریب نہ ہوئی تھی۔ لمحوں میں جیسے دوریاں آ گئی تھی، یہ دوریاں دونوں کو کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، وہ اس کے قریب نظریں جھکائے بیٹھی، لب کاٹتی رہی۔ دونوں کے پاس جیسے کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہے، بلاخر وہ کہہ اٹھی تھی، رندے ہوئے لہجے پر قابو پایا تھا۔ I love you۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سننا نہ چاہتی تھی۔ شادی کا جوڑا بھی رہتا ہے۔ اب کی بار آواز رند گئی تھی۔ I love you وہ سیریس تھا، شاید کچھ اور کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ لالا نے کارڈز بانٹ دیے ہیں۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ I love you لفظ آج اس مرد کے پاس ختم تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ I love you سبز آنکھوں میں جذبوں کا سمندر تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے رہی، اس جھوٹے مرد کی طرف دیکھنا ہی نہ تھا۔ لفظ جھوٹے، آنکھیں جھوٹ کہتی تھی۔ I hate you وہ صرف چہرے کے ساتھ غرائی تھی۔ I love you وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ زرمش کی سسکیاں حلق میں دبنے لگی تھی۔ میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ رو پڑی تھی۔ I love you وہ شاید آج یہی لفظ یاد کر کے آیا تھا۔ زرمش روتی رہی، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مت جاؤ، آنسو بھری آنکھوں سے التجا کی۔ I love you برجستگی سے کہتے اس کی ہر التجا رد کر دی گئی۔ وہ بھیگی شکوہ کی نہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ نگاہوں میں وہ تھی، ہر بات مان سکتا تھا، مگر یہ نہیں تم چاہو گے مجھے کھو دو گے۔ اب کی بار دھمکی دی۔ I love you اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی، چیخ چیخ کر روتی رہی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ دل پر جو گزر رہی تھی وہ وہی جانتا تھا، مگر اس وقت پاس بیٹھی عورت کو سمجھنا چاہیے تھا وہ ایک آفیسر کی بیوی تھی۔ سب کچھ بعد میں، پہلے اس مرد کے لیے اس کا فرض تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آریان کی گردن میں گلتی ابھر کر معتوم ہوئی تھی، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اپنے دونوں بازو کینچی کی طرح سر کے نیچے باندھ کیا تھا، اپنی سنجیدہ نگاہ زرمش پر گاڑتی تھی۔ کچھ بے رحم کرے گی وہ جانتا تھا، شاید چاقو اس کے سینے میں اتار دے، سزا سہنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے قریب آتے جھکی تھی، وہ بے سانس ہوا تھا، مگر اسے چھوا نہ تھا۔ چھو لیتا تو مر جاتا۔ وہ اس کے پاس سے اس کے لائے ہوئے سرخ گلاب اٹھا رہی تھی۔ زرمش کے بال اب اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ جسم سے اٹھتی کستوری آریان خانزادہ کے حواس جکڑنے لگی تھی۔ وہ دانت پر دانت چبا گیا تھا۔ یہ دوریاں نہیں، عذاب تھا۔ پہاڑوں کے بوجھ تلے وجود آنے لگا تھا۔ وہ پھولوں کا بوکے پکڑے سیدھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ سمجھ چکا تھا۔ لب پیچھے یوں ہی پڑے رہا۔ دل اس عورت کی بے رحمی پر ابھی سے درد بھری آہیں بھر رہا تھا۔ واپسی پر وہ خالی ہاتھ تھی۔ اس کے خالی ہاتھ دیکھتے وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ دل خالی کر گئی تھی۔ ہر تعلق ختم کرتی ہوں تم سے، اب میرے سامنے مت آنا۔ وہ اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ عورت تھی، دکھی ہو، ناراض ہو تو رشتہ ختم کر سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، ایسا کچھ بھی بولتا تو حدیں ٹوٹ جاتی۔ حدیں ٹوٹتی، خدا ناراض ہو جاتا اور سامنے کھڑی عورت کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ مرد تھا تو سہنا بھی اسے زیادہ تھا۔ سامنے کھڑی عورت بھی کبھی سمجھ نہیں سکتی وہ کیا سہ رہا تھا۔ دل پر خنجر سے چل رہے تھے، وہ یہ بھی خنجر اتارنے میں آگے تھی۔ اسے چھوڑ کر جانا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔
तुम आज अपनी रात हसीन करने आए थे, हवस मिटाने आए थे तुम कितने खुदगर्ज कितने मतलबी हो। वो अपने हवास खोते चीख पड़ी थी। गलत कह रही हो तुम, बेहद मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये वो इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर पाया था। बेड से उठते वो उसके करीब गया। अभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। लानत भेजती हूँ तुम्हारी ऐसी मोहब्बत पर, खुदगर्ज मतलबी हो तुम। वो पीछे को होते दीवार के साथ जा लगी थी। वो उसकी तरफ न बढ़ा था। ठहर गया इसका ना बढ़ना। जरमिश का दिल चीर गया था। वो इससे दूर खड़ा रहा। वो चकराती निगाहों से इससे फासले को देखती रही। इसे बढ़ना चाहिए था। इस दिल को मान था। कोशिश करूंगा जल्दी वापस आऊं, मगर ये मेरे बस में नहीं। सरकारी नौकर हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत सोच समझ कर करनी चाहिए थी। वह अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। दिल इसका भी दुखा था। ऐसा तो न कहती वो भीगी निगाहों से इसे पीछे की तरफ तक कदम बढ़ाते देखती रही। वो इसका मान तोड़ चुका था। मुझे अफसोस है तुमसे मोहब्बत करने का। वो हलक के बल चीखी थी। अब तो मातम बनता है। सारी उम्र मनाती रहना। वो संजीदगी से कहते रुख पलट गया था। दिल बुरी तरह तोड़ चुकी थी। जिंदा वापस आ गई तो मेरे पास मत आना। वो इसे पलटते देखते अपने हवास को बैठी थी। ऐसा ही करूंगा। समझ लो तुम आज से बेवा हो, मगर ऐसी बेवा जो ताउम्र सिर्फ मेरी ही मलकियत बनकर रहेगी। तुम्हारे भाई का सारा सर्कल तबाह कर दूंगा, ये याद रखना। गैरत में बारूद अभी तक दौड़ रहे थे। वो बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। वो भागते हुए इसके पीछे गई थी। वो वहां नहीं था। जरमिश रेलिंग पर हाथ जमाए से देख रही थी। वो हवेली के पिछले वसी और ईज लॉन में भागते जा रहा था। स्याह हुडी की कैप सर पर वो जमा चुका था। वो पलटेगा, दिल को यकीन था, मगर वो पलटा न था। वो ऐसे आया था जैसे कभी न आया हो। सुर्ख गुलाब इसके पैरों के नीचे आते मातम गना था। इन गुलाबों की दोनों ने लाज न रखी थी। इसे पलटना चाहिए था। जरमिश खान के दिल ने कहा था। आशिक वो था, आशिकी की लाज ही रख लेता। वो भागते हुए आगे बढ़ता रहा। आशिक की बेरुखी माशूक की जान लेने लगी। वो रोते हुए से जाते देखती रही। वो अब पत्थर की दीवार पर चढ़ रहा था। वो ना रुका था ना पलटा था। दूसरी तरफ कूद गया था। माशूका के लिए आशिक की बेरुखी से बढ़कर क्या इंतकाम हो सकता था। वो इंतकाम ले चुका था। वो तड़पते हुए मोबाइल हाथ में पकड़े हुए थी। इसकी कपकपाती उंगलियां एक मैसेज टाइप कर रही थी। एक सवाल और बस सब खत्म। जरमिश हाल में वापस लौट आई थी। बारिश में भीगती हेजल आंखों वाली लड़की। इसकी आंखों का तासुर जख्मी था। वो अपने मोबाइल में इसका आखिरी मैसेज देख रही थी। आज से 2 महीने पहले का। इससे पहले इसकी नज़र मैसेज पर पड़ती जो इसने इसे किया था। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। याद रखना, मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से नोच डालूंगी। मत जाओ। इसकी हेजल ग्रे आंखें अपने लिखे टेक्स्ट पर थी। ये इल्तिजा थी। काश वो समझ चाहता। हेजल ग्रे आंखें भीग रही थी। अब के इसके मैसेजेस निगाहों के सामने थे। लगता ही ना था वही आर्यान है जो इसके लिए हंसते हंसते मर गया था। मेरे काम बताओ, तुमसे पहले मेरा फर्ज है। वो लब काटते ये मैसेज देख रही थी। कैसे वो ये मैसेज पढ़ते तड़प उठी थी। वो आज भी तड़प रही थी। अगर मैं तुम्हारे पीछे मर जाऊं फिर भी तुम अपने फर्ज से मोहब्बत करोगे। हाँ। 1 सेकंड के से पहले ही जवाब आ गया था। आई हेट यू। वो इसे ब्लॉक कर चुकी थी। वो हमेशा अब ब्लॉक रहने वाला था। मगर अपने दिल का क्या करती जहाँ सब जज्बे फिल्टर शुदा थे। सब आंखों वाला शख्स बस वही था। वो था। वो मर रही थी। इसकी बेरुखी इसकी जान ले रही थी। इसे यकीन था। वो तड़पते हुए दीवार में समा गई थी। आदतें खराब करके वो सुधारना चाहता था। भला ये मुमकिन था। सारी उम्र पीछे आने का इसने दावा किया था। अब भी वो आएगा, वो झुकेगा। अनाव से भरी लड़की गर्दन ऊंची किए खड़ी रही। दिल था रोता रहा। वो रुख फेर गई थी। इन हवाओं से भी अब दुश्मनी थी जिसमें वो सांस लेता था। वो बाहें फैलाए खड़ा रहा। यह हवाएं इस लड़की को छूकर इस तक पलट रही थी। इन हवाओं से इसे बेहद मोहब्बत थी जिसमें वो सांस लेती थी। बारिश इस मर्द को भिगोती रही। यही बारिश इस लड़की की पुश्त को भिगोती रही। नफरत मोहब्बत का इम्तिजाज यानी बेपनाह इश्क। ये इश्क का भला कब इन दोनों की जान छोड़ने वाला था। ये इश्क सारी दुनिया में बस एक ही वजूद मांगता था। वो जो था इसका माशूक। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स, उसको कम से कम आप लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। आप लोग इतने सारे लोग नॉवेल्स रीड करते हैं लेकिन आप लोग उस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ जाकर उस चैनल को सपोर्ट करें। और मीन्स के उधर ना इतने मज़े मज़े के नॉवल जो आ रहे हैं ना, यकीन करेंगे मेरा इस चैनल पे भी इतना फोकस नहीं है जितना उस चैनल पर है। मैंने इतने मज़े मज़े के प्रोजेक्ट वहाँ पर किए हैं लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा जाकर जो है ना कुछ नॉवेल्स जो है वो जो मैं सजेस्ट करती हूँ, एक माह दौरा है वो लाजमी रीड करके देखें। रविश दिल है वो लाजमी रीड करके देखें। और इसके अलावा अगर आपने शॉर्ट नॉवल रीड करना है ना, 2 से 2.5 घंटे का है, रब राखा। वो तो लिटरली इतने मज़े का है ना, सच्ची आप लोग रो पड़ेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि रब राखा लाजमी रीड करके देखें। वो इंडिया और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी ना तब का वो नॉवल है। तो तब की स्टोरी है वो।
मीन्स के इतनी मज़े की है ना, इतनी मीन्स के इमोशनली है और इसके अलावा इंसान खुद को ना उसमें फ़ील करता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़े की लगी वो स्टोरी। तो आप लोग जाकर लाज़मी जो है वो रब रखा लाज़मी जो है वो रीड करना। इसके अलावा माहिदोरा रविश दिल भी आप लोग लाज़मी ट्राई करके देखना, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा, ठीक है? तो इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।